اکرام السلام علیکم جی سلام کی خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، جو کہ رہنمائی فرمائیں گی ہمارے سوالات کے سلسلے میں، اور بہت سارے اہم سوالوں پر ان کی رہنمائی ہم طلب کریں گے۔ ان کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، راہ نجات میں ہم تربیتی سلسلے کے تحت بہت اہم موضوعات پر آج کل ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سانسیں تھم جانے کے بعد، انسان کی انتقال کر جانے کے بعد وہ بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ہر طرح سے لاچار ہو جاتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے اگر کوئی کام آتا ہے تو اس کی نیک صالح اولاد ہوتی ہے جو کام آتی ہے، اس کے علاوہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ اس کے کام آتا ہے، یا پھر اس کے اپنے اعمال اس کے ہمیشہ کام آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی سانسیں تھم چکی ہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کون کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اس تعلق سے مولانا صاحب سے بہت سارے سوال میرے پاس ہیں جن کے جواب اور ان کی رہنمائی ہم طلب کریں گے۔ اور اس تعلق سے پہلا سوال جو ہمارا مولانا صاحب سے یہی ہے کہ ایصال ثواب کا مولانا صاحب صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ جب انسان مر گیا اس کے اعمال کا سلسلہ رک گیا، بلا شبہ اب کوئی نئی نیکی یا بدی اب کچھ نہیں کرے گا، وہ عمل کی دنیا سے وہ بے تعلق ہو گیا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں اور نذرانے دیتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز نیا تحفہ نیا سامان لے کے آئے ہیں وہ گفٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اس کے مر جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رکھا ہے۔ جی جی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے جی جی، تو اس نے جو عمل جاریہ کیا ہے، صدقہ جاریہ، جی جی، ایک تو عمل وہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، وہ نیکی بن گئی، آپ کی محفوظ ہو گئی، لیکن اب یہ مسلسل اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل، یہاں پر مولانا صاحب کچھ وقت کے لیے ہم رکیں گے، اور ایک آپ نے لفظ بولا ہے، میں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنی بات چیت کے آغاز میں، صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، صدقہ جاریہ یہ ہے کہ ایک ایسا کام، ایسی نیکی جس کا دیر تک فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے۔ جی جی، اب وہ ایک بہت لمبے دور کا فائدہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے دور کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو کمبل دے دیا سردی کے شروع میں، اب وہ پوری سردی اس نے استعمال کیا، وہ آپ کو مسلسل اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے جب تک وہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا، پرانا ہو کے تار ہو گیا، وہ سلسلہ رک گیا۔ ایک اس سے اور زیادہ لمبے وقت کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک سرائے بنوا دی، مسجد بنوا دی، کوئی اور کسی ایسے قار خیمے لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، جب تک وہ چل رہا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سلسلہ آپ کے ثواب کا ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے جانے والے نے ایسا کوئی کام کر کے گیا تھا، وہ قبر کے اندر پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کو نیکیوں کا سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ ایک جیسے ایک درخت لگا دیا، باغ لگاتے تھے کچھ لوگ اور وہ وقف کر دیتے تھے غریبوں کو، اس کا فائدہ غریبوں کو پہنچے گا۔ کوئی مکان کسی کو دے دیا، فقہ کی کتابوں میں عمرہ اور رقبہ کچھ الفاظ آتے ہیں، کسی نے دیہات کے آدمی کو کسی کو گائے دے دی، بھینس دے دی، جب تک وہ دودھ دے گا، ہاں بس اس کی ہو گئی، وہ تحفے میں گائے دے دی، وہ اس کا ثواب مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اس کو فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ مساجد میں دل کھول کر، ہاتھ کھول کر امداد پہنچانی چاہیے، دینا چاہیے۔ قرآن مجید دے دیا مسجد کے اندر، جب تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ٹوپیاں رکھ دیا کرتے ہیں، تسبیحات رکھ دیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے کرتے ہیں لوگ، اس سے اس کا فائدہ بعد تک پہنچتا ہے۔ کسی غریب بچے کی شادی کرنا بھی کیا صدقہ جاریہ میں آتا ہے مولانا صاحب؟ صدقہ جاریہ میں اس لحاظ سے وہ آئے گا کہ جب تک وہ اس کی زندگی برقرار ہے، اللہ تعالیٰ برقرار ہی رکھے ہمیشہ، جب تک وہ اپنی زندگی سے راحت پاتی رہے گی، اس کا ثواب اسے ملے گا، اس لیے کہ اس کی جڑ اسے نہیں لگائی تھی۔ اب لوٹ کر آتے ہیں مولانا صاحب اپنے موضوع کی طرف۔ اس کے جو وارثین ہیں، اس کے جو محسن ہیں، اس کے جو عزیز اقارب ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، ان کے عزیزوں کو چاہیے کہ وہ زندگی میں مثال کے طور پر نماز روزے کا پابند تھا، لیکن آخر میں کچھ نمازیں اس کی چھوٹ گئیں، یا کچھ روزے چھوٹ گئے، تو ان کو وہ ادا کریں ان کی طرف سے،
اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہنچ جائے گا. اگر اس نے وصیت بھی کی ہے تو ان کے اوپر اس کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس کے تہائی مال میں سے. کیا نمازیں بھی ان کے نام سے ان کے لیے ادا کی جا سکتی ہیں جو ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، قضا نمازیں ہیں، نماز روزے تو ہیں ادا یا نہیں پھر کی جا دوسرے سکتی، فرائض ہیں؟ ہاں نماز تو ادا نہیں کی جا سکتی، نماز کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. فدیہ دیا جا سکتا ہے، وارثین اس کا دے سکتے ہیں. اس کا فدیہ دے دیں. اور اگر اس نے وصیت کی ہے اور کچھ مال بھی چھوڑا ہے جی جی تو اس کے تہائی مال میں سے وہ تو پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے، یہ ایک مال تو چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے، تو ادا کرنا لازم تو نہیں ہے وارثوں کے اوپر، لیکن اگر وہ کر دیں تو اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ اچھا ہے. اچھا، فدیہ ہے، فدیہ کتنا دینا چاہیے؟ روزے کا فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ نماز کا فدیہ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ ایک صدقہ فطر کی جتنی رقم ہوتی ہے وہی رقم فدیے کی ہوتی ہے، وہ ادا کر دینی چاہیے. جی. اچھا، جو مرحوم نے اگر قرض چھوڑا ہے اس کے تعلق سے کیا رہنمائی ہے؟ قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ہمارے سارے ناظرین اس بات کو سمجھ لیں کہ آدمی جب دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ نماز پڑھانے کے لیے درخواست کی گئی. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں قرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ آپس میں پڑھو. تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، ظاہری زندگی میں موجود ہیں، اور آپ نماز نہیں پڑھا رہے ہیں. اس شدت کا احساس کیا بعض صحابہ کرام نے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز پڑھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض چھوڑ کے جانا بہت سنگین بات ہے. اور قرض چھوڑ کے نہ جانے کی شکل کیا ہے؟ جی، ٹیلی فون تو آئے گا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم 1 مہینے کے بعد دنیا سے جا رہے ہو، لہذا قرضہ ورضہ سب معاملہ طے کر لو. کبھی بھی آدمی کو موت آ سکتی ہے. جب کبھی بھی آ سکتی ہے اس کا مطلب کسی لمحے بھی آپ قرض دار نہ رہیے. اس لیے معاملات اپنے صاف رکھنے چاہیے. آپ اپنے بیانات میں مولانا صاحب ذکر بھی کرتے ہیں کہ قرض دار ہو کر نہیں رہنا چاہیے. قرض اگر ہے تو ادا کر دے، اور اگر قرض ہے تو اپنے کسی کو بتا کر ضرور رکھے، بتا کے رکھے. یہ کہے کہ فلاں کو ادا کرنا ہے تمہیں. اور اگر وہ کہے نہیں میرے پاس تو نہیں، مثال کے طور پر بیٹے کو کہا کہ میرا قرضہ میرے اوپر 1 لاکھ روپیہ ہے، کیونکہ میں تو 1000 بھی نہیں دے سکتا. تو آپ خود سوچئے کہ اتنا بڑا قرضہ آپ نے کیوں کر لیا جب آپ کے پاس گنجائش نہیں، آپ کے بچے نہیں سنبھال سکتے، تو اتنا بڑا قرضہ کیوں کیا آپ نے؟ ضرورت تھی قرضہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ فاقے کرتے. جی. پریشانی جھیلیے. سردی لگ رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو سردی جھیلیے. قرض لے رہے ہیں تو کسی بنیاد پہ لیجئے کہ فلاں رقم ہماری آئے گی، اس میں سے دے دیں گے. اور اس کا ذکر ضرور کر دے کسی اپنے سے، تاکہ سند رہے، لکھ کر کے رکھے کہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، آپ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تو دوسرے جو آپ کے اپنے ہیں وہ کسی طرح سے قرض ادا کر دیں. مولانا صاحب کوئی اس نے جرم کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کوئی اس طرح کی بات کی ہے جس کا اس کا وہ ادا کر سکتے ہیں اس کے وارثین اس کی جگہ؟ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں آدمی سے جھگڑا ہوا ہے اس مرنے والے کا، دل آزاری کسی کی، اور دل آزاری کی ہے اور ظلم کیا ہے. جی. تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے جا کے معافی مانگیں اور ان کے ہاں آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیجئے. اور اگر کچھ تحفہ دینے کا ممکن ہے تو وہ کر دیجیے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کو ان سے اگر تکلیف پہنچ جاتی تھی تو وہ اس سے مل کر کچھ تحفہ اسے دے دیا کرتے تھے اور اس سے معاملہ صاف کر لیتے. اور اس سے ان کے طرف سے معافی مانگنے ہو تو معافی مانگ لی جائے تاکہ وہ اس کو معاف کر دے تو وہاں معافی ہو جائے گی. مولانا صاحب مثال ثواب کے تعلق سے آپ نے ذکر کیا کہ فدیہ دے دینا چاہیے. نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ثواب اس تک پہنچ جائے گا. کیا یہ باتیں صغیرہ کبیرہ دونوں گناہ کے تعلق سے ہیں؟ اگر گناہوں کی اگر ہم بات کی جائیں تو اس کا کس طرح سے ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. حقوق العباد کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو یہ جانے والی کی غلطی ہے کہ اس نے ان معاملات کو بتایا نہیں. جی صاف نہیں کیا. ہاں صاف نہیں کیا. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم ان لوگوں سے معافی کی درخواست کر کے اس کے لیے معافی کرا دیں. اور جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیکیاں جو بعد میں اسے پہنچتی رہیں گی ان میں سے ایک وہ بیٹا بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے. شاگرد ہیں اس کے، کچھ مریدین ہیں، کچھ تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں جو دیندار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی میں کچھ غلطیاں بھی تھیں یا کچھ
भूल चूक थी उसको अदा करने की वो कोशिश करेंगे तो उनकी दुआ से भी उनको फ़ायदा पहुंचता है। अगर मरहूम ने कलाम पाक नहीं पढ़ा है या तरीक़े से उसको सारी तमाम चीज़ें नहीं आती हैं, तो क्या उसको कलाम पाक पढ़कर कोई उसके वारिसीन, उनकी औलाद, उनकी बीवी उनको बख्श सकते हैं? जी, पहुँचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसको हम कुरान मजीद का सवाब पहुँचा रहे हैं वो कुरान मजीद पढ़ा हुआ ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप उनको सवाब पहुँचा सकते हैं, खाने का सवाब भी पहुँचा सकते हैं। एक बात ज़रा सी एहतियात ये चाहिए कि आदमी की आंख बंद होते ही, सांस उसका बंद होते ही, उसके बाद उसका सारा माल है, उसके हर चीज़ में एक अगर पेन भी है उसमें भी सारे वारिसों का हिस्सा हो जाता है। बेशक। एक गज कपड़ा भी अगर पड़ा हुआ है उसमें भी 100 का हिस्सा हो जाता है। कोई एक आदमी भी उसमें से किसी को दे नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला विरासत के मौजू पर हम आइंदा शुमारे में बात करेंगे मौलाना साहब, लेकिन एक इस वक्त मौजू से जुड़ा एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या क्या तरीक़े हैं इसाले सवाब के, किस तरह अंदाज में इसाले सवाब किया जा सकता है? देखिए, सब लोग इकट्ठे होकर बैठ कर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, वो भी तरीक़ा है। कुरान मजीद का नुस्खा मस्जिद में दे दिया, ये भी तरीक़ा है। मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, पारे पढ़ते हैं, उनको कुरान मजीद के 10 नुस्खे हमने बाज़ार से हदिया किए और उनको पहुंचा दिए। या ये कि किसी मदरसे में जहां दीनी तालीम दी जाती है वो हदीस की किताबें ख़रीदी हमने और वहाँ पहुंचा दी। वो जब तक चलती रहेंगी उनको सवाब पहुंचता रहेगा। उसमें हमने ये भी देखा है कि मदरसों में बाज़ कमरे बनाए गए और उनके ऊपर लिखा गया, लिखना तो मुनासिब नहीं है लेकिन कमरे बनाना मुनासिब है, कि एक कमरा हमने बना दिया जिसमें तलबा रहेंगे, उसमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए जो भी लगे वो हमने लगाए और मदरसे का हिस्सा हो गया वो। अब जितने तलबा आ रहे हैं उसमें रहते हैं, पढ़ते हैं, उसका सवाब पहुंच रहा है। हमने अगर उसकी नीयत ये कर ली कि हमारे वालिद के लिए है तो वालिद को सवाब पहुंचता रहेगा, वालिदा के लिए है उनको पहुंचता रहेगा, और हमने कुछ नहीं किया अपने लिए पहुंचता रहेगा। जी, कई सारे सवालात अभी बाकी हैं, मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और नाज़रीन के दिल में भी अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे आज के मौजू से जुड़े, तो वो भी मौलाना साहब आपसे रुजू कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 2 कॉलर मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। शगुफ्ता साहिबा पुणे से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं फ़ातिमा साहिबा। पहले हम शगुफ्ता साहिबा से बात करेंगे। खैर मक़दम आपका शगुफ्ता साहिबा, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बहन बताएं आज क्या जानना चाहती हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी पाबंदी के साथ प्रोग्राम को देखती हैं और उस पर अमल भी करती हैं, बहुत खुश आइंद बात है। जी फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं आज बहन? टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बराही करम। ग़ालिबन सवाल अभी हम तक नहीं पहुंचा है, सताइशी बातें हम तक पहुंच गई हैं और बात मुमकिन नहीं है चूँकि अपनी टीवी सेट की आवाज़ खोल रखी है। फ़ातिमा साहिबा आप बताएं आपका क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, आपके शुक्रगुजार हैं। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब का बताने का अंदाज और मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 4 सवाल हैं मौलाना साहब से। बहुत जल्दी से बहन पूछ लीजिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं जब नमाज की अजान मेरे कान में सुनाई पड़े तो मुझे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जी। सवाल मेरा है कि जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो मुझे तहज्जुद की नमाज के बाद में उसकी हाजत नमाज पढ़नी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। तीसरा सवाल मेरा यह है कि जब मैं नमाज पढ़ के इशराक की नमाज मुझे कितनी टाइम पढ़नी चाहिए? इशराक का वक्त। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं और जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं न जाएं, लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना साहब से इस मरतबा जोड़ते हैं। मौलाना साहब, शगुफ्ता साहिबा को पुणे से हमारे पास फ़ोन आया है। पाबंदी के साथ प्रोग्राम देखती हैं, माशाल्लाह से तारीश करती हैं और जो कुछ आपकी तरफ से रहनुमाई पहुँचती है और उस पर अमल करती हैं। इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ लिख कर रखना चाहिए, रिकॉर्ड करके रखना चाहिए? बहुत सारे भाई बहनें ऐसा करते हैं कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लिख के रखते हैं। जी। वो जब कभी ये तो ध्यान आ गया कि कोई इस सिलसिले की कोई दुआ भी थी, वो खोला तो वो मिल गई, उसे पढ़ना आसान होता है, इसलिए इन चीज़ों को महफूज कर लेना अच्छा है, अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए। उस पर अमल की बात है कि बहुत तवज्जो से, ध्यान से और बहुत ज़माने से शुरू से देख रही हैं, बड़ी अच्छी बात। माशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी इन्होंने जाननी चाहिए
اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے فاطمہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے دہلی سے، اور ان کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو اذان کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے اذان جیسے ہی شروع ہو تو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ کام چھوڑ دیجئے اور توجہ سے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، پھر اسی کو دہراتے جائیے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی کو جو کہ تو بھی دہرا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھ لیجئے، نہ یاد ہو تو درود شریف یا کچھ بھی استغفار وغیرہ پڑھ لیا کیجئے۔ لیکن پوری توجہ اذان کی طرف ہونی چاہیے، اذان کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کام سے بند کر دیے جائیں اور اس کا جواب جو مؤذن کہتا جائے دہراتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ان کے 2 سوالات باقی ہیں، لیکن ایک کالر رخسانہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر دہلی سے، پہلے ان کا سوال ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن رخسانہ، کیا سوال ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیں رخسانہ صاحبہ۔ اب ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں اتنے سانپ نکلتے ہیں، ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کبوتر ہمیشہ روتے رہتے، رات بھر چلاتے رہتے ہیں۔ کون چلاتے رہتے؟ کبوتر؟ کبوتر۔ کبوتر۔ بہت شکریہ، آپ کے سوال دونوں ہمارے پاس آ گئے ہیں اور مولانا صاحب کی رہنمائی ضرور ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فاطمہ صاحبہ کے سوالات پورے کر لیں۔ مولانا صاحب تہجد کے بعد وہ نماز حاجت کے تعلق سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہے، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو جی، شاہجہاں صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ شاہجہاں صاحبہ اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں۔ غالباً شاہجہاں صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن باتوں کا سلسلہ ہم ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ تہجد کے بعد نماز حاجت ادا کی جا سکتی ہے، یہ ان کا اگلا سوال ہے۔ جی کی جا سکتی ہے۔ فجر کی اذان جب تک نہیں ہوئی ہے، یعنی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک تو سوائے 2 سنتوں کے کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں کوئی بھی نماز۔ بہت شکریہ۔ ان کا آخری سوال یہ ہے کہ اشراق کا وقت صحیح کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شاہجہاں صاحبہ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب ان کا سوال یہ ہے، ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا سوال ہے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا شوہر کی شکل دیکھی جا سکتی ہے؟ اس تعلق سے مولانا صاحب بہت سارے لوگوں میں یہ بات شکل دیکھی جا سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ چھونا، غسل دینا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ چلیے، امید ہے بہن شاہجہاں تک اپنا سوال پہنچ گیا ہے، جواب پہنچ گیا ہے۔ اور ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، جو انتقال کے بعد جب ہم قبرستان سے دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سارے ہی لوگ گھر چلیں اور کھانا کھا کر جائیں، یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ ایک تو سوال مولانا صاحب یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ 3 دن تک کہتے ہیں کہ چولہا نہیں جلنا چاہیے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور تیسری بات اس سے جڑی یہ ہے کہ کھانے لانے کا ہوتا ہے کہ سسرال سے ہی کھانا آئے گا، اتنے دن تک آئے گا، اتنے وقت تک آئے گا، اور کھانے میں یہی لوازمات ہوں گی، تو اس تعلق سے بھی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم لوگ اپناتے چلے جاتے ہیں، ان کی سچائی کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ جی دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر کے خاندان میں ایک موت واقع ہوئی تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم۔ جی، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا حال پیش آ گیا ہے جس میں وہ مصروف ہو گئے ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی کی لازمی ذمہ داری کہ سسرال سے آئے گا یا میکے سے آئے گا یا کہاں سے آئے گا، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی بھی اس کام کو کار خیر ہے، کوئی بھی انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو کھانا آ رہا ہے اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں چیز ہوگی، فلاں ڈش ہوگی، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو موقع ہو۔ کچھ لوگ جو ہیں جلدی سے جو بن سکتا ہے، ہم نے گاؤں دیہات میں چھوٹے قصبوں میں دیکھا ہے، جلدی سے مسور کی دال بنائی، روٹیاں چاہے بازار سے لے لیں یا بنا لی گھر میں، سب لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو اعلان کرتے ہیں کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، جو اصرار کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آئے ہیں سارے کے سارے جو ہیں باہر کے جو ہیں وہ تو کھا کے جائیں، جس کو کہیں دور جانا ہے اس کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے تو اچھا ہے، لیکن پڑوس کے گلی کوچے کے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے اصرار کرنا کہ کھانا ضرور کھا کے جائیے، مناسب نہیں ہے۔ دعوت تو ہے نہیں، کوئی ولیمہ نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے، جو باہر کے لوگ ہیں وہ کھا کے چلے جائیں، جو گھر کے ہیں اپنے گھر پہ کھا لیں گے۔ اور 3 دن چولہے کے تعلق سے بھی آپ کی رہنمائی حاصل کروں گا، لیکن 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، نازیہ صاحبہ ہیں اور شاہزان صاحب ہیں۔ اس وقت شاہزان صاحب، لیکن پہلے ہم نازیہ صاحبہ کا سوال جانیں گے۔ فرمائیں نازیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں نازیہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟
جاننا یہ چاہتے ہیں، میرے 2 بیٹیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں دونوں، میں ان سے بہت پریشان ہوں، بہت بولتی ہوں پر وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. کتنی عمر ہے بہن بیٹیوں کی؟ 16، ایک 16 سال کی ہے، ایک 14 سال کی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیلٹیج کا جو بھی اپن کان میں اور ہاتھوں میں انگوٹھی وغیرہ یا کنگن وغیرہ پہنتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ تیسرا جی 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 2 سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں مولانا صاحب. دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں. ایک اور کالر، اس سے پہلے ایک کالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. شادان صاحب ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. خیر مقدم آپ کا شادان صاحب، سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. جی میرے پاپا کا انتقال لگ بھگ 7 سال پہلے ہو گیا تھا اب سے. جی جی. تو پرسوں رات وہ امی کے خواب میں آئے، جی پھلوں کی ٹوکری رکھ کے چلے گئے. ہاں خواب میں آئے اور پھلوں کی ٹوکری رکھ. امی اسی کے تعلق پوچھنا چاہ رہی تھی، اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا اور مولانا صاحب سے کس طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے ضرور آپ تک یہ بات پہنچے گی. لیکن بات کا سلسلہ مولانا صاحب سے شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، رخسانہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال پہنچا ہے اور رخسانہ صاحبہ نے دہلی سے یہ سوال ہم تک پہنچایا ہے. گھر میں سانپ بہت نکلتے ہیں. دیکھیے، ایک تو نماز توبہ پڑھیے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی سزا کے طور پر یہ عمل ہو رہا ہے. جی جی. دوسرے یہ کہ کچھ غربا مساکین کو کچھ دودھ دے دیجئے بچوں کو. جی جی جی. 2-4 پیکٹ بازار میں مل جاتا ہے یا کہیں سے بھی لے کر کچھ بچوں کو دودھ دے دیجئے، کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا دیجئے. گھر پہ کھلائیں باوضو بنا کر، اہتمام سے، عزت سے، تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ ان کے گھروں پہ بھی پہنچا دیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور کبوتروں کا بھی توبہ ذکر ضرور پڑھیں. کبوتر جو ہیں وہ بھی اصل میں کسی بات کی طرف اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے. یہ نماز توبہ پڑھیں بار بار اور کبوتروں کو کہیں بھی دانہ ڈال دیں تو یہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب. کالر منیرہ خان صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. فرمائیں منیرہ خان صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں کھانا سے بول رہی ہوں. میری بہن ہے، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. جی. میری بہن ہے، اس کا نام رئیسہ ہے. وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے. اس کو جو پیریڈ آتا ہے، ماہواری آتی ہے، جی، اس میں اس کے ہمیشہ چالو رہتی ہے. اس کو ایبڈومینری بولتے، اس کی تکلیف ہے اس کو، جس میں اپنا خراب خون باہر نکلنا چاہیے، وہ باہر نہیں نکلتا، پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے. اس کے بہت بار آپریشن بھی ہو گئے اس کے. جی. اور وہ تکلیف اس کو ہمیشہ چالو ہے. اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، ماشاءاللہ، وہ ابھی 7ویں کلاس میں ہے اور برابر پڑھتا نہیں. وہ پڑھتے نہیں. جی جی. ہم آپ کے سوال پہنچ گیا ہے. بیٹے کے تعلق سے یہ کہ بیٹا پڑھتے نہیں ہیں. بہت شکریہ. اور ایک کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان کا سوال بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. ریحانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، جلدی سے ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم ریحانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں اپنے بچے کے نام کے مائکے جانا چاہتی ہوں. بتائیں، ہم تک پہنچائیں. ایک معیز. رئیس. معیز. جی. معیز. اور اسران. زینت. اور سمرہ. زینت اور سمرہ. مولانا صاحب. اور میرے نام کے بھی ریحانہ کے معنی بتائیں. جی جی. بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب، ریحانہ صاحبہ ناموں کے معنی جاننا چاہتی ہیں. جی. ریحانہ کے تو ریحان پھول کو کہتے ہیں، تو وہ نام بھی ٹھیک ہے. اور کیا نام؟ معیز ہماری سمجھ میں آیا. اصل میں وہ معیز نہیں ہوتا ہے، بولنے میں ہم لوگ معیز بولتے ہیں، اصل میں معیز ہے. اور معیز اصل میں اللہ کا نام ہے، اس لیے معیز نہ بولیے، عبد المعیز کہیے. جی جی. اور ایک نام اور ہے اسران. اسران تو کوئی نام نہیں ہے، ارسلان ہوگا. ان کو بولنے میں کچھ فرق ہو رہا ہے. آپ دوہرا دیں تاکہ ان تک بھی بات. ارسلان اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. ارسلان. زینت. زینت کے معنی رونق، آسائش. اور سمرہ. جی. سمرہ کے معنی بھی انہوں نے جانے چاہے ہیں. اور ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شمیم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. جی جی. فرمائیں شمیم صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، وہ ہم نے کل فون لگایا تھا. وہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے 2015 میں. جی. تو انہوں نے، ان کی دل میں حاجت تھی کہ ہم قرآن شریف پڑھے، مگر وہ ایسا نمازی تھے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے، ذکر کی تلاوت بھی
फजर या अमाल भी पढ़ते थे, मगर वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सके। उनके दिल में हाजत थी, बहुत ऐसी तलब थी उनके दिल में। तो हमने एक बार उनको बोले थे वाले, मन क्या अब्बू, मन क्या आपको कुरान शरीफ सीखना ही है, तो इसको उम्र की कोई ये नहीं, कैद नहीं होती। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो उन्होंने लाए थे, मगर हमको बताए नहीं लोग कब पढ़ते थे, हमको वो भी बताए नहीं। मेरे पास भी कुरान शरीफ है, बहन भाई सबके पास ही है, तो हमने आपको बताया था कल। तो वो ऐसा लगता है कि वो अपने पास ही रखे, वो पढ़े, हम पढ़ते भी हैं, बहन भी पढ़ती है। जी माशाल्लाह। और सवाल यही जी एक कॉलर और हैं ये सवाल का मफहूम तो हम तक पहुंच गया मौलाना साहब। नहीं, ये सवाल इनका जो था जी कल दूसरा था। इन्होंने कहा था वो कुरान शरीफ लाए थे, उसको हम क्या करें। जी हाँ, वो उसका सवाल जवाब हो चुका था। अब आपका दूसरा सवाल है ये कि वो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, अल्लाह जाने। जो कुछ भी उन्होंने किया, बहरहाल अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और जो उन्होंने तमन्ना की थी उसका उन्हें अजर अता फरमाए। अब वो कुरान शरीफ अगर मौजूद है और आपके पास सबके अपने अपने मौजूद हैं, तो उसे मस्जिद में दे दीजिए या किसी ज़रूरतमंद। बिल्कुल, लौट कर इस मौजू पर आएंगे, कुछ बातें और हैं इसके ताल्लुक से, लेकिन फरीदा साहिबा मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं फरीदा साहिबा, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बता दें अपना सवाल। वालेकुम जी हम बोल रहे थे मौलाना साहब को बार बार जिस्मानी तकलीफ से परेशान में रहती हूँ, परेशानी होती है और अच्छी भी हो जाती है, फिर परेशानी होती है, हालात में जिस्मानी तकलीफ से बहुत परेशानी होती है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है और ब्रेक के बाद हम इस पर मौलाना साहब की रहनुमाई भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम और ले रहे हैं। नाज़रीन जल्द हाजिर होते हैं, आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें राह निजात। तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं और जवाब का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करते हैं। और मौलाना साहब, बहन ने जो सवाल किया है, शमीम साहिबा ने, अपने वालिद के ताल्लुक़ से उनका इंतकाल हो गया है और ये ख्वाहिश वो अपने दिल में लेकर चले गए कि कलाम पाक की तिलावत उनको करनी है। इस ताल्लुक़ से वो बहुत अच्छा जज्बा था उनका। जी। और ये बता रही हैं कि वो पता नहीं किस वक्त पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, इनको भी इल्म नहीं अगर है। वो कुछ पढ़ते थे तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कामयाब हो सके हो ना सके हो, लेकिन उनकी कोशिश की जो शुरुआत है वो अच्छी है और उनका जज्बा नेक था। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। इन बच्चियों को अब क्या करना चाहिए, उनकी औलाद को क्या करना चाहिए? ये इसाले सवाब करें जितना ज़्यादा हो सकता है। जो कुरान मजीद इनके यहाँ जायद रखा हुआ हो, यानी हम सब के पास अपने अपने कुरान मजीद मौजूद हैं, जो जायद हो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या मस्जिद में रख दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौलाना साहब आगे बढ़ते हैं। फरीदा साहिबा का सवाल है, परेशान है, बीमारी है घर में। देखिए, जब परेशानी आए किसी भी तरह की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो करना है। अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, नमाज तौबा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और याद कीजिए हमसे किसी का दिल दुखा है, किसी की हक़ तलफ़ी हुई है तो वो अदा करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को हमने सता दिया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, नाक नहीं कटती है। जी। ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। नमाज तौबा ज़रूर पढ़ते रहिए, कम से कम 8 दिन तक लगातार 2-2 करके 4 रकात रोज़ाना पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अल्लाह तमाम परेशानियां दूर करे सबकी। मुनीरा खान साहिबा के सवालात 2 हैं मेरे पास। पहला ये कि बहन के लिए फ़िक्रमंद है, रईसा उनका नाम है, बीमार रहती हैं और हैज़ के ताल्लुक़ से सवाल आपके पास है, हमेशा बना रहता है वो सिलसिला। देखिए, ये सिलसिला, ये मुसलसल आना जो है, ये 100 बीमारियों की एक बीमारी है। जिस्म से खून बह रहा है, अगर वो सिर्फ ख़राब खून निकलता है तब तो ठीक है, और वो निकलता है ख़ास वक्त में। जब मुसलसल निकल रहा है तो उसमें ख़राब और अच्छे का कोई इम्तियाज़ नहीं होता। इसलिए इनका इलाज किसी अच्छे सुलझे हुए हकीम डॉक्टर से कराइए और उसके लिए उनसे कहिए कि नमाज तौबा और नमाज हाजत मुसलसल पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको और तमाम लोगों को शिफा अता फरमाए। एक सवाल बाकी है इनका, लेकिन सहर बानो का सवाल पहले शामिल कर लें। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। सहर बानो साहिबा, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। मौलाना साहब को बिल्कुल आपका सलाम पहुँच गया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, बच्चे मेरे ना 3 लड़के हैं, 2 बउआ है, पर वो नमाज की पाबंदी नहीं करते। रोज उनको बोलती हूँ बच्चे नमाज पढ़ो, तो उनके लिए दुआ क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बहन, और आपकी फ़िक्रमंदी बहुत अच्छी है। और मौलाना साहब, बातों का सिलसिला यहाँ से शुरू करें, इससे पहले मुनीरा खान साहिबा का एक सवाल मैं मुकम्मल कर लूँ। इनका भी बेटों के ताल्लुक़ से यही, बेटे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई का जिक्र है यहाँ पर। नमाज का इनका सवाल नमाज का है, उनका पढ़ाई का है। नमाज का भी जिक्र था। जी। इन दोनों को चाहिए
सूरत अल-फुरक़ान के आखिरी रुकू में सूरत ख़त्म होने से ज़रा पहले 3-4 आयत पहले एक आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना से इमामा तक ये आयत पढ़िए और सुबह शाम कम से कम 11-11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, समझाते भी रहिए। असल में होता यह है कि हम जो उम्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, 7 साल के हों ज़ुबानी ताकीद करो, जब 10 साल के हो जाएं थोड़ी सी सख्ती भी करो, तो उस वक्त से फिर जब आदत हो जाती है तो आखिर तक पढ़ते हैं। अब 16-17 साल के 18 साल के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, अब आप अगर कह रही हैं, शुरू से भी कहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन शुरू ही से तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब भी समझाते रहिए और नरमी से समझाइए, कभी थोड़ी बहुत सख्ती भी कीजिए, लेकिन इतना ना कहिए कि वो चिढ़ जाएं और खुदा न खास्ता नागवारी हालत। बहुत मोहब्बत के साथ अपने साथ छोटे बच्चों कभी कभार मस्जिद ले जाएं और जो वालिदा हैं अपने साथ खड़ा कर लें बच्चियों को, तो इस तरह से आदत पड़ जाती है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नमाज के पाबंद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अफरोज़ जहां साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम करते हैं अफरोज़ जहां साहिबा का और पूछना चाहते हैं कि वो क्या जानना चाहती हैं। अफरोज़ जहां साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, तो फरमाइए क्या जानना चाहती हैं। गालिबन अफरोज़ जहां साहिबा नहीं हैं। नूर बानो साहिबा से बात करते हैं। जी फरमाएं नूर बानो साहिबा, खैर मक़दम आपका राह निजात में। जी हमारा ये सवाल है कि हम लोग के घर में बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमारी बेटी का रिश्ता लगा था, वो भी छूट गया और हमें ख्वाब भी बहुत खराब, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। हमारे शौहर है, उनको भी ख्वाब आते हैं, उनको सांप बहुत दिखते हैं। घर है उसमें 20-25 सांप हैं, कोई आगे चल रहा कोई पीछे चल रहा और मुर्दे बहुत दिखते हैं ख्वाब में। आज हमारी बेटी ने ख्वाब देखा है, जिनका रिश्ता छूट गया था, उनको मुर्दे दिखे, आधे जले हुए मुर्दे और जल रहे हैं। बहुत से लोग हैं और चिमगादड़ उड़ रहे हैं और शमशान में के वहाँ बैठे हैं और एक कोई कह रहा है कि तुम नीचे को उतरो, तो वो ऊपर से कूद गई है नीचे और चिमगादड़ हैं वो देख रहे हैं और मुर्दे जल रहे हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया, मौलाना साहब तक ख्वाब पहुँच गया है। शाइस्ता साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। बताएं बहन शाइस्ता। भाई मेरी बेटी का जो रिश्ता है ना, एक लड़का मेरी बेटी के पीछे लग गया है, वो बहुत परेशान करता है। मुझे भी आज गाली बकती जाता, मेरे घर पे आके गाली बकता है। उसके लिए मुझे कोई दुआ बता दो ताकि मैं वो दुआ पढ़ दूं और वो मेरे घर का पीछा छोड़ दे। बच्ची बाहर निकलती है घर से? बच्ची का बाहर निकलना ज़रूरी होता है वैसे? मेरी बेटी तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, मुआशरे की इस्लाह की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तरफ एक शरीफ इंसान शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन इसके बरक्स दूसरे लोग उसको जीने नहीं देते। मौलाना साहब, इसके लिए क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, समाजी तौर पर भी और शरन भी क्या करने की ज़रूरत है? बहन को बहुत परेशान है। समाजी तौर पर तो ये चीज़ है कि जब आग लगनी शुरू हो रही है, खुदा न खास्ता, उसी वक्त से उसको बुझाने की कोशिश, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, जब लग के काबू से बाहर हो जाए उस वक्त परेशान होना मुफीद नहीं होता। बहरहाल इनसे चूक हुई। माँ बाप को चौकन्ना रहना चाहिए कि कब हमारे घर में जहर घुसना शुरू हो गया। और बेटियों वाले घर में लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, हर वक्त निगाह रखने की ज़रूरत है। जी, अब जो कुछ हो चुका है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और आसान फरमाए। अब आप एक दुआ लिख लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ सुबह शाम कम से कम 21 मरतबा पढ़कर और अल्लाह ताला से दुआ करें। और बेहतर तरीक़ा ये है, ये तो हो गया मौलाना साहब कि ये अल्लाह से रुजू करें, तमाम तर दुआएं अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर ये दुआ, जिस तरह से ये इस वक्त अफसुर्दा हो रही थी, परेशान हो रही थी, अल्लाह से ये रुजू करें तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो समाज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको इस मामले में शामिल करना चाहिए। और तब भी कंट्रोल नहीं हुआ। कई मरतबा हम झिझकते हैं दूसरी मदद लेने पर, अगर आपको लेता तो कानूनी तौर पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मदद ज़रूर लेना चाहिए। बच्चियों के लिए भी कवानीन है, ख़वातीन के लिए भी कवानीन है। दूसरे के पड़ोस के जो लोग जब ये बता रहे हैं घर पे आके चीख के गाली दे के जाता है, तो दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कहें कि भाई क्यों आता है, अखलाकी जिम्मेदारी बन जाती है। और बहन बेटियां सबकी हुआ करती हैं, सबकी इज्जत करनी चाहिए। औरत तो इज्जत करने की चीज़ है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और हमें उम्मीद है बहन की तमाम परेशानियां दूर होंगी। नूर बानो साहिबा का सवाल हम लेते हैं। घर में इनकी परेशानियां हैं मौलाना साहब, बेटी का रिश्ता जो हो गया था वो टूट गया है, उस बच्चे ने जो ख्वाब देखा है वो आप तक पहुँच गया है। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाइए। आपका पूरा घर हर फर्द बुरी तरह से
اوپری اثرات میں، سحر، سفلی، جادو میں گھرا ہوا ہے. آپ کے اگر کسی کو یقین آئے تو آئے اور نہ آئے تو ہماری بلا سے، لیکن آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں برے اثرات میں. اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو کچھ تدبیر کر سکتی ہوں، کسی کی خدمات لے سکتی ہوں وہ لیجئے. اور سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ صافات کی ابتدائی کم از کم 10 آیتیں یہ بار بار پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. سخت گہرے اثرات ہیں آپ پر بھی، آپ کے شوہر کے اوپر بھی، اس بچی کے اوپر بھی، اور رشتہ بھی اسی وجہ سے ٹوٹا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آگے، نادرہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں. فرمائیں بہن نادرہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، بتائیے بہن. ہمارا سوال ہے یہ ہمارا شوہر کو ایسے غلط عادت تھا پہلے، تو ہمارے ایسے بہت روتی تھی، بہت نماز پڑھتی تھی، بہت دعا کرتی تھی، مگر ہم ایک روز ایسے ہم بولے اے اللہ پاک اگر ہمیں جسم میں ایسا پریشانی دیتا مگر یہ پریشانی سے دور کر دیتے. تو ہم نے ہمارے وہ پریشانی سے خیر دور ہے، ہمارے جسم میں جو ہے نا سے ایسے درد ہر ہمیشہ رہتا ہے. ارے خواب ایسے دیکھتی ہوں، ایسے قبرستان دیکھتی ہوں، طرح طرح کا، جیسے مردے دیکھتی ہوں، قبر میں چلی جاتی ہوں، سانپ دیکھتی ہوں، ہمیشہ ایسے خواب دیکھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. خواب کا مفہوم بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سوالات پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہم لیں گے، اور لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار اسی طرح سے دیکھتے رہیے راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں راہ نجات میں، اور بات چیت کا سلسلہ مولانا صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں. اس سوال کے ساتھ جوڑتے ہیں مولانا صاحب. نادرہ صاحبہ کا بریک سے پہلے جو سوال ہمارے پاس آیا تھا شوہر کی طرف سے، ان کی عادات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اب شوہر ٹھیک ہو چلے ہیں غالباً ان کی باتوں کے مطابق. انہوں نے جو دعا کی وہ غلط دعا کی. ایک صحابی نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار جو کچھ سزا میرے گناہوں کی آپ آخرت میں دینے والے ہیں وہ مجھے دنیا ہی میں دے دیجیے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر نکیر فرمائی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آخرت کی بھی معاف کر دے، یہاں کی بھی معاف کر دے. بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی دعا غلط کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی دے اور دنیا میں بھلائی دے. تو یہ دعا آپ نے جو کی وہ غلط ہوئی، اور کوئی بھی ایسی دعا نہ کرے کہ فلاں کی تکلیف مجھے دے دے، ان کو ٹھیک کر دے. یہ دعا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ آپ کو بھی بیماری دے دے اور اس سے بھی 100 گنی اسے بھی دے دے، اور اس بات پہ بھی اسے قدرت ہے کہ اسے بھی شفا دے دے، تمہارے اوپر بھی نہ ڈالے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ پروردگار میں نے یہ دعا مانگ کر غلطی کی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے بھی محفوظ رکھ اور میرے شوہر کو بھی محفوظ رکھ ہر برائی سے. ایک سوال شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا دوسرا سوال لیتے ہیں. اقبال جہاں صاحبہ چندوسی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. بتائیں اقبال صاحبہ. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی میری طبیعت خراب رہتی. بآواز بلند اپنی بات بتائیں، آپ کی آواز ہلکی پہنچ رہی ہے. طبیعت خراب رہتی ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. میری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، 2 سال ہوئے، اس جی. کے ابھی کوئی بچہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، اور یہیں سے ہم بات چیت کا سلسلہ مولانا صاحب سے شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور جڑ رہی ہیں، سلیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر. ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. بتائیں بہن سلیمہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میرا وہاں ایک کیڑا آیا تھا، وہ کبوتر کھا گیا. جی. اب وہ کیا میں اس کو جاننا چاہتی ہوں، اور نام میرا سلیمہ ہے. جی کیڑا تھا وہ کبوتر کھا گیا. جی مولانا صاحب. جی دیکھیے جانور جو گھر میں پالے جاتے ہیں جی وہ اس لحاظ سے بہت مفید ہوتے ہیں. تجربات اور بہت سارے بزرگوں کے تجربات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا پرندہ وغیرہ جو پالا جاتا ہے، جب گھر پہ کوئی آفت و پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹی جان پر وہ آتی ہے. اسی وجہ سے بڑوں کے مقابلے میں بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں. اور کوئی کبوتر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آفت آ جاتی ہے. تو کبوتر، طوطا، مینا، کوئی پرندہ گھر میں تھا اور اسے کسی جانور نے کھا لیا ہے، وہ مر گیا، تو ایک طرح سے وہ آفت تھی جو ٹل گئی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے اوپر وہ جان پہ نہیں پڑی، پرندے کی جان پر پڑی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان سب کی بھی، اور ہوشیار ہونے کی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.
کوئی کیڑے مکوڑوں سے ان سے بچ کے رہیے. بہت شکریہ. اقبال جہاں صاحبہ کا سوال ہے چندوسی سے. ان کی خود کی طبیعت خراب رہتی ہے مولانا صاحب, بیٹی کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ سے, 2 برس ہو گئے ہیں, اولاد سے محروم ہیں. دیکھیے اپنے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لیا کریں, اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پی لیا کریں, اور اپنی بچی کو یہ بتائیں کہ سورہ مریم 19 نمبر کی صورت ہے, اس کے شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیں, اور پھر آخری مرتبہ 7ویں مرتبہ کاف ہایا عین صاد سے لے کر سورت کے ختم تک پڑھ کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. اللہ بہتر کرے. شہناز صاحبہ دہلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں, بتائیں شہناز صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ شہناز صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیں. میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر کا اپنا بزنس ہے, وہ اپنے بزنس میں سے تھوڑے سے پیسے اللہ کے نام کی روزانہ رکھ دیتے ہیں ایک جگہ میں, کیا ہم اس میں زکوٰۃ کے پیسے نکال سکتے ہیں؟ بہت اور شکریہ. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہماری ساس کا انتقال ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں, وہ جب بھی ہم لوگوں کو خواب میں دکھتی ہیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھوکی ہیں جیسے, یا کھانا مانگ رہی ہیں, یا غصے میں خود پکانے لگیں جیسے, اس طرح کا سوال دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ. دونوں سوال آپ اریبہ کے معنی بتا دیں. اریبہ کے, جی مولانا صاحب اریبہ کے معنی جاننا چاہیں, لیکن اس سے پہلے ان کا جو شوہر کا جو عمل ہے اللہ کے نام کے پیسے نکالتے ہیں, وہ اس میں زکوٰۃ. دیکھیے اس بات کو آپ بھی دھیان سے سمجھ لیجئے اور تمام ناظرین سمجھ لیں. زکوٰۃ ایک بالکل الگ کھانا ہے, الگ کھاتا ہے. وہ سال بھر میں سونا چاندی اور نقد پیسہ یا مالی تجارت جو ہمارے پاس ہے اس کا حساب جوڑا جاتا ہے, اس کا 2.5% نکالا جاتا ہے. وہ ایک الگ حساب ہے, اس میں گنتی بھی اس کی مقرر ہے, اس کے نصاب بھی مقرر ہے, ساری چیزیں ہیں, اور وہ سال بھر میں نکلتا ہے. یہ جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے یہ رائے خدا کا ہوتا ہے, اس میں کوئی اور نیت بھی نہ کیجیے آپ, اور اس میں سے کسی فقیر کو دینا ہو, مسجد میں دینا ہو, کسی خوشحال غریب امیر کسی کو بھی دے سکتے ہیں. یہ پیسہ نکالتے رہنا بہت اچھا ہے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کو اس میں نہ رکھیے, اسے الگ رکھیے, ڈبے الگ الگ کر لیں, ڈبے الگ کر لیجئے, اس پر لکھ دیجئے زکوٰۃ یہ اللہ نام کا, یہ اللہ نام کے. بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال ہے مولانا صاحب, اپنی ساس کو یہ دیکھتے ہیں یہ لوگ, ہاں یہ بہت اہم خواب ہے آپ کا. اس میں وہ آپ سے کچھ طلب کر رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ غربا و مساکین کو کھانا کھلائیں, ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کر لیں, کہیں مسجد میں کچھ رقم دے دیں, کسی غریب کو کچھ کپڑے دے دیں, وہ ضرورت مند ہیں, ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت ہے. آج کے موضوع سے یہی تعلق تھا ہمارا کہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کچھ سوالات باقی ہیں مولانا صاحب. نادرہ صاحبہ کا ایک سوال ہے, بدن میں ان کے درد رہتا ہے, اور دوسرا سوال ان کا ہے قبرستان دیکھتی ہیں خواب میں, قبر وغیرہ دیکھتی ہیں, سانپ دیکھتی ہیں. یہ کچھ اوپری اثرات, کچھ سحر سفلی ہیں, ان کے لیے ان کو سورہ بقرہ اور آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, فلق اور ناس پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. ایک کالر جڑ رہے ہیں مولانا صاحب, کئی سارے سوالات ابھی باقی بھی ہیں. یاسین صاحب کا سوال شامل کر لوں, اس کے بعد تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. فرمائیں یاسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھائی امام صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں, سوال پوچھیں. میں سر یہ کہہ رہا ہوں, یہ تہجد کی جو نماز ہے سر. جی ہلو. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, لیکن آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بڑھا رکھی ہے, اس لیے آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے. ہم تک جو بات پہنچی ہے مولانا صاحب, تہجد کا وقت جاننا چاہتے ہیں غالباً. تہجد کا وقت جو ہے صبح صادق, آپ اگر نقشہ دیکھ سکتے ہوں تو نقشہ دیکھیے, روزانہ اس میں ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جب جس ٹائم میں صبح صادق ہو رہی ہے اس وقت تک صبح اس کا تہجد کا وقت رہتا ہے, اور جب صبح صادق ہو گئی تہجد کا وقت ختم ہو گیا, فجر کا وقت شروع ہو گیا. مولانا صاحب نازیہ صاحبہ کا ایک سوال ہے, بیٹیوں کے تعلق سے یہ فکر مند ہیں. 14 برس کی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ سے, 16 برس کی دوسری بیٹی ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتی ہیں, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے نماز کی تاکید ان کو اور پہلے سے کرنی چاہیے تھی, 7 سال کی عمر سے, 10 سال کی عمر سے, لیکن بہرحال اب وہ تاخیر ہو گئے, یا کہ کہتی رہی ہوں گی. آپ نرمی سے سمجھاتے رہیے, رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ سمجھیں گی. انشاءاللہ آپ سمجھانے سے تو باز نہ آئیے, لیکن آپ چھوڑ دیں گے مایوس ہو کے کہ نہیں پڑھتے ہیں چھوڑو, تو یہ مناسب نہیں ہے. سمجھاتی بجھاتی رہیے, انشاءاللہ
नमाज पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने साथ लेकर खड़ी हो जाएं, जब नमाज का वक्त हो तो उनसे भी कहें कि बेवुज़ू कीजिए, आइए नमाज पढ़ते हैं। इस तरीके से अंगूठी दूसरे ज़ेवरात के पहनने के ताल्लुक से भी इनका सवाल था, पहने जा सकते हैं नहीं पहने जा सकते हैं? वो मैं समझ नहीं सका कि किस तरह की अंगूठी पहन सकती हैं ख़वातीन, सोने की, चांदी की, जी और दूसरी चीज़ें हैं, बस वज़ू के वक्त में उसको हिला के वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल और है, शादाब साहब का है। इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है, ख्वाब में फलों की टोकरी वगैरह इनको नज़र आती हैं, किस तरफ इशारा है मौलाना साहब? बहुत अच्छी चीज़ है। मरने वाला कोई अगर हमें कुछ दे कर जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और कुछ ले जा रहा है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो इनके लिए ये ख्वाब मुबारक है। फिर भी इनको चाहिए कि उनके इसाले सवाब के लिए कुछ गरीबों को कुछ खाना, कुछ फल वगैरह दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। आज हमने इसाले सवाब के मौजू पर बात किया। इंशाअल्लाह ताला कल अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो कल विरासत के मौजू पर नाज़रीन हम बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला कल मिलने के वादे के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बख्शी तो कल फिर होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ, यानी विरासत के मौजू पर कल हम बात करेंगे। बहुत अहम मौजू होगा, नाज़रीन ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन फ़िलहाल के लिए अथर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।